الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمدللہ پچھلی نشست میں ہم نے رد دفاع اہل سنت ایپلیکیشن میں موضوع وسیلہ پر جو روایات تھیں اور قرآنی جو آیات تھیں ان کا مدلل جواب دینے کی کوشش کی، اور اس وقت جو اس کا پچھلی بار ہم نے حصہ چھوڑا تھا کیونکہ یہ بہت طویل موضوع تھا، اس پہ روایات بھی کثیر تعداد میں لگائی گئی ہیں، اس لیے پچھلے ہفتے ہم نے اس حصے کو مکمل نہیں کیا تھا۔ اس کا آگے کا حصہ انشاءاللہ ہم اس گفتگو میں مکمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ تو یہ ان کی چوتھی یا پانچویں دلیل ہے وسیلہ کو لے کر، اور یہ آپ جان لیجئے گا کہ ان کا دھرم جو ہے بریلویہ مذہب وہ کتنا جھوٹ پر ٹکا ہوا ہے، جھوٹ کتنا امت کو بولتے ہیں، جھوٹی اور من گڑت احادیثوں سے یہ اپنے عقائد کو بناتے ہیں۔ تو اب ذرا اس حدیث کو بھی ملاحظہ فرمائیں وسیلے کے تعلق سے۔ حدیث اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ خیبر کے یہودی غطفان قبیلے سے برسارے پیکار کرا کرتے تھے، پتہ نہیں اس نے کیا لکھا، اس کو لکھنا تک نہیں آتا، رومن بھی لکھنی نہیں آتی۔ بس جب بھی دونوں کا سامنا ہوا یہودی شکست کھا گئے۔ پھر یہودیوں نے اس دعا کے ذریعے پناہ مانگی، اے اللہ ہم تجھ سے امی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے سوال کرتے ہیں جنہیں تو نہیں آخری زمانے میں ہمارے لیے بھیجا، ہم سے وعدہ فرمایا ہے کہ دشمنوں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ راوی کہتے ہیں کہ جب وہ دشمن کے سامنے آئے تو انہوں نے یہی دعا مانگی اور غطفان قبیلے کو شکست دی، لیکن جب حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِي مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور جب ان کے پاس اللہ کی وہ کتاب قرآن آئی جو ان کے ساتھ والی کتاب توریت کی تصدیق فرماتی ہے، اور اس سے پہلے وہ اسی نبی کے وسیلے سے کافروں پر فتح مانگتے تھے، تو جب تشریف لایا ان کے پاس وہ جانا پہچانا اس سے منکر ہو بیٹھے، تو اللہ کی لعنت ہو منکروں پر۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 89 کے تحت یہ حدیث نقل کی ہے، اور اس حدیث کو نقل کرنے والے امام حاکم رحمہ اللہ ہیں المستدرک علی الصحیحین، اور اس کی سند اس طرح سے ہے۔ اب میں اس کے زیادہ وقت کو نہ طویل کرتے ہوئے اس کی صرف سند آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کے اندر کون راوی ہے جس کی وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہو رہی ہے۔ اس کے اندر ایک راوی ہے جس کا نام ہے عبد الملک بن ہارون انطرہ، عبد الملک بن ہارون بن انطرہ، یہ نام یاد رکھنا، عبد الملک بن ہارون بن انطرہ۔ اس راوی کے بارے میں ہم محدثین کے کلام دیکھتے ہیں کہ محدثین نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے۔ تو یہ میرے ہاتھ میں ہے کتاب الجرح و تعدیل، ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ۔ اس راوی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عبد الملک بن ہارون بن انطرہ فیقال متروک الحدیث، یعنی یہ جو راوی تھا عبد الملک بن ہارون انطرہ یہ متروک الحدیث ہے۔ واہ بھائی بریلوی صاحب، آپ کو صرف ایسے ہی راوی ملتے ہیں کہ جو کوئی کذاب ہوتا ہے، جو کوئی متروک ہوتا ہے، آپ کو یہ نصیب نہیں ہوتا کہ کسی ثقہ صدوق راوی کے ساتھ بیان کر دیں۔ ٹھیک، یہ ایک حوالہ ہے کتاب الجرح و تعدیل۔ اس سے اگلی چلتے ہیں، یہ یحییٰ بن معین ہے، یحییٰ بن معین
اپنی تاریخ میں کہتے ہیں، تاریخ یحییٰ بن معین میں، اور اس کا رقم نمبر ہے 1788. کہتے ہیں سمعت یحییٰ، کہ ہم نے یحییٰ سے سنا، یقول، وہ کہتے ہیں، عبد الملک بن ہارون بن انطرا کذاب. واہ بھائی واہ، ولیلوی کذابوں سے روایت پکڑ رہے ہیں. امام بخاری رحمہ اللہ تاریخ کبیر کے اندر اسی راوی کے بارے میں کہتے ہیں، عبد الملک بن ہارون بن انطرا منکر الحدیث. یعنی واضح طور پر امام بخاری رحمہ اللہ جس راوی کو منکر الحدیث کہہ دیتے ہیں، آپ جہاں جا سکتے ہیں امام بخاری کی کتاب کا مطالعہ کر سکتے ہیں، تاریخ صغیر اور کبیر کا. اس میں واضح طور پر منکر الحدیث کی وضاحت ہے کہ جو منکر الحدیث ہوتا ہے امام بخاری اس سے روایت لیتے ہی نہیں ہے. اور یہاں پر واضح طور پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کو منکر الحدیث قرار دیا. ایک نے کذاب کہا ہے اور ایک نے ضعیف کہا ہے. آگے چلتے ہیں. یہ احمد بن حنبل کے بیٹے ہیں اور یہ کتاب ہے امام احمد بن حنبل کی، فی رجال الحدیث وعلتہ. اب اس میں ہے امام احمد بن حنبل کے بیٹے کہتے ہیں، قال عبداللہ بن احمد، یعنی احمد بن حنبل کے بیٹے ہیں، سمیت ابی یقول، کہ میں نے اپنے والد سے سنا، وہ کہہ رہے تھے عبد الملک بن ہارون انطرا ضعیف الحدیث، کہ عبد الملک بن ہارون انطرا یہ جو ہے یہ ضعیف الحدیث ہے. تو یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ امام احمد بن حنبل نے اس کو ضعیف کہا ہے، امام بخاری نے منکر الحدیث کہا ہے، ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ نے اس کو کذاب کہا ہے، اور منکر الحدیث کی بھی ذرا ہم نے یحییٰ بن معین سے دکھائی ہے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کذاب، منکرین حدیث ضعیف راویوں سے روایت پکڑ رہے ہیں. اچھا، ایک ہے کتاب الضعف والمتروکین امام نسائی رحمہ اللہ کی. امام نسائی رحمہ اللہ رقم نمبر 405 پہ کہتے ہیں، عبد المالک بن ہارون بن انطرا متروک الحدیث. یعنی امام نسائی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو جو اس میں راوی ہے اس کو متروک الحدیث قرار دیا ہے. انشاءاللہ اب آگے چلتے ہیں. یہ روایت تو اس کے کوئی کام نہ آ سکی، لہٰذا اب بریلوی کو چاہیے کہ وہ مارے شرم کے کسی نیے میں جا کے ڈوب جائے، کیونکہ کذاب راویوں سے تمہارا مذہب ہی چل سکتا ہے. یہ علماء اہل حدیث اور منہج اہل حدیث کا ہے کہ جو کبھی بھی ضعیف راویوں سے روایت نہیں لیتی، کذاب تو دور کی بات ہے. اچھا، دوسری روایت جو انہوں نے پیش کی ہے، روایت اس طریقہ سے ہے کہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا اندھا شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور بولا، آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ مجھے شفا عطا فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہوگا، اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے لیے دعا کروں. تو اس نے کہا، آپ دعا کیجئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جاؤ اچھی طرح وضو کرو اور پھر 2 رکعت نماز پڑھو اور پھر اسی طرح دعا کرو. اللہم انی، پوری انہوں نے دعا لکھی ہے، اس کا ترجمہ اس طریقہ سے، وقت کی قلت کی وجہ سے میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، کہ اے اللہ، میں تجھے سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف رخ کرتا ہوں، اور محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے دعا کرتا ہوں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی حاجت کے لیے آپ کے وسیلے سے اللہ کی طرف رخ کیا ہے، اے اللہ تبارک و تعالی یہ وسیلہ قبول فرما. یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے، اور بعض محدثین نے اس پر کلام کیا ہے، لیکن متاخرین علماء کرام نے اس کی تحسین کی ہے. اور ہم چاہیں تو اس کو انشاءاللہ کلام سے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ حسن غریب ہے، اور غریب جو ہے وہ ایک ضعیف حدیث یعنی منفرد روایت کی ایک قسم ہوتی ہے، جو انشاءاللہ ہم آگے وضاحت کریں گے، لیکن ہم اس کو صحیح مانتے ہوئے چلتے ہیں. ہمارا یہ کہنا ہے کہ اہل حدیث کا یہ منہج ہے کہ جب کوئی شخص زندہ ہو اور ہمارے سامنے موجود ہو، ہم اس سے دعا کے قائل ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حیات تھے، اور جو نابینا صحابی تھے وہ بھی حیات تھے، اور یہ قرآن سے ہی ہم کو قرینہ ملتا ہے کہ حیات سے دعا کرائی جا سکتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ فرمایا، اس نے یہ الفاظ چھپا لیے کہ اگر تو چاہے تو صبر کر. تو انہوں نے کہا کہ آپ
میرے لیے دعا ہی کر دیجئے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا سکھائی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ وہاں پر موجود تھے اور زندوں سے دعا کرائی جا سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ نے اس کو نماز پڑھنے کے لیے ہی کہا کہ تو نماز پڑھ اور نماز کے بعد اس طریقے سے دعا مانگ، گویا کہ یہ ایک مشروع وسیلہ کی ایک دلیل ہے۔ اب امام البانی رحمہ اللہ کی جب کتاب پڑھیں گے، اس کتاب پہ انہوں نے بڑی زبردست 10 نکات بیان کیے ہیں، اس 10 نکات کو جب آپ پڑھیں گے بڑی زبردست انہوں نے وضاحت کی ہے۔ اس میں سے ایک یہ ہے امام البانی کا، میں وضاحت کر دیتا ہوں۔ بعض محدثین نے یہ کہا ہے کہ یہ دعا جو تھی یہ رسول اللہ کا معجزہ تھا، کیونکہ فوری طور پر دعا کا قبول ہو جانا یہ معجزہ ہونے کی دلیل ہے۔ اب یہاں پر جو نابینا صحابی تھے وہ رسول اللہ کے پاس آئے، جیسے ہی نماز پڑھی، نماز کے بعد دعا مانگی تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ یہ ایک معجزہ ہے، اور معجزہ دلیل نہیں ہوتا، دلیل خاص ہوتا ہے۔ دلیل عام کے لیے دلیل عام چاہیے، وہ عام ایسے ہوگی کہ اس حدیث پر کسی صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد عمل کیا ہو، وہ حدیث دکھائے۔ جس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ عمر ہیں کہ جب رسول اللہ کی وفات ہوئی تھی تو ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ جو یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کی وفات ہو گئی اس کی گردن کو اڑا دوں گا۔ جب ابو بکر صدیق نے ان کو خطبہ دیتے ہوئے واضح کیا کہ رسول اللہ کو موت آ چکی ہے، رسول اللہ اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ یہ وہ عمر ہیں جو اتنی محبت رسول اللہ سے کرتے تھے تو ایک لفظ بھی گوارا نہ کرتے تھے رسول اللہ کے لیے کہ ایسا سن لو۔ وہ عمر، حضرت عمر کی جب قحط سالی پڑی ان کے دور میں، بخاری 1010 نمبر میں، تو اس میں الفاظ ہے اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبینا فتسقینا، اے اللہ ہم وسیلہ لیتے تھے جب تھے تیرے نبی، اب ہم عباس بن عبد المطلب کا وسیلہ لیتے ہیں۔ تو حضرت عمر تو بخوبی جانتے تھے نا رسول اللہ کی سنت کے، رسول اللہ نے اس طرح دعا کرنے کے لیے ہم کو کہا ہے اپنے نام کا وسیلہ لینے کے لیے، پھر انہوں نے ان کا وسیلہ کیوں نہیں لیا؟ اگر یہ دعا مشروع ہوتی، یہ دعا آفاقی ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اس پر عمل کرتے، ٹھیک؟ لہٰذا یہ رسول اللہ کی زندگی کا معاملہ تھا، بعد از وفات اس پر عمل نہیں ہوا، اور اس سے اگلا جو طریق بعد از وفات کا ہے وہ پچھلے ہفتے ہم رد کر چکے ہیں عثمان بن حنیف والی روایت کو۔ اب آگے چلتے ہیں، پھر کیا بچا ہے۔ قاضی شوکانی، ان کی دیکھیں دلیل دیکھیں کتنی اچھی اچھی آ رہی ہیں، قرآن اور حدیث سے تو ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اب ہمارے اکابر سے ثابت کر رہے ہیں، اور ہمارے اکابر یہ محتاج بن چکے ہیں ان کے۔ کہتے ہیں کہ قاضی شوکانی، جنہیں غیر مقلدین اہل حدیث جماعت کے نزدیک بہت معتبر مانا جاتا ہے، اپنی کتاب تحفۃ الذاکرین میں اسی حدیث کے حوالے سے لکھتے ہیں، اور اس حدیث سے، یہ حدیث پاک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ لینا ثبوت ملتا ہے۔ یہ عقیدہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا کرتا ہے اور وہی لیتا ہے، وہی لیتا ہے، جاہل مطلق، لیتا نہیں وہی دیتا ہے، اس کو یہی نہیں پتا، جو اللہ چاہے اور نہ چاہے وہی ہونا ہے۔ یہ اسکین پیج دیا ہے۔ اگر جب میں اس کی عربی کو دیکھتا ہوں تو عربی میں ایسا کوئی الفاظ مجھ کو نہیں ملا کہ قاضی شوکانی رحمہ اللہ نے یہاں پر ایسی وضاحت کی ہو۔ ایک بھی دیکھیں نیچے حوالہ اگر آپ کو دکھ رہا ہو، ویسے نہیں دیکھے گا، چھوٹا ہے، کہیں پر بھی نہیں لکھ رہا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جو بات اس نے اوپر لکھی ہے۔ اس نے جھوٹ بولا ہے قاضی شوکانی پر، قاضی شوکانی نے ایسا نہیں کہا۔ دوسری بات، اس نے یہ کہا ہے قاضی شوکانی نے کہ وفات کے بعد وسیلہ لینا جائز ہے، قبر پہ جا کر وسیلہ لینا جائز ہے۔ یہاں پر تو واضح ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کی وسیلے کی دلیل اس سے مل رہی ہے، لیکن رسول اللہ زندہ تھے اور زندہ کے وسیلے کے ہم قائل ہیں، تو قاضی شوکانی کو پیش کر کے کیا ثابت کرنا چاہ رہا؟ ہم تو پہلے سے ہی قائل ہیں، لہٰذا ایسا لفظ انہوں نے نہیں بولا۔ آگے چلتے ہیں۔ اب یہ حدیث آتی ہے، ابو جوزہ اوس بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے امام دارمی روایت کرتے ہیں کہ مدینہ کے لوگ ایک بار سوکھا پڑنے کی وجہ سے پریشان ہو گئے۔ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس اپنی شکایت لے کر پہنچے۔ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جاؤ اور ان کے روضہ اور آسمان کے درمیان اوپر ایک کھڑکی کھول دو تاکہ روضہ اقدس اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ رہ نہ جائے۔ راوی فرماتے ہیں ہم نے ایسا ہی کیا تو بہت زور سے بارش شروع ہو گئی، ہری بھری گھاس نکل گئی اور ہمارے اونٹ موٹے ہو گئے کہ لگتا تھا کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے پھوٹ پڑیں گے۔ اس سال کا نام
ہریالی والا سال رکھا گیا. یہ حدیث ہے سنن دارمی، اور اس نے نیچے حوالے دیے ہیں الوفا والوفا کے. تو اس حدیث کی پہلے ہم سند دیکھ لیتے ہیں، اس حدیث کی سند کیا ہے. ٹھیک، یہ میرے ہاتھ میں ہے امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی تہذیب التہذیب. اس کا والیوم 15 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 703 ہے اور 704. اس میں لکھا ہے کہ امام ابن عدی کہتے ہیں کہ امام ابن عدی فرماتے ہیں کہ اس کے اندر ایک راوی ہے جس کا نام ہے عمر بن مالک النقری البصری. پہلی بات اس کو امام ابن عدی کہتے ہیں کہ اس نے اوس سے 10 غیر محفوظ حدیث بیان کی ہیں ابو جوزہ سے. کس سے؟ اوس بن ابو جوزہ سے اس نے 10 غیر محفوظ حدیث بیان کی ہیں. اچھا، اس کی سند دیکھیں، اس میں وہ راوی دیکھتے ہیں کیا اس میں وہ راوی موجود ہے یا نہیں. یہ مستدرک حاکم اور یہ سند دیکھیں، اس میں ہے. دیکھیں، حدثنا ابو نعمان حدثنا سعید بن زید حدثنا عمرو بن مالک النکری. یہ عمرو بن مالک النکری ہے. وہی امام ابن عدی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے عمرو بن مالک النکری سے 10 غیر حدیث محفوظ بیان کی ہے. تو لہٰذا یہ ثابت ہوا کہ یہ حدیث مناکیر میں ذکر ہوگی اور یہ حدیث غیر محفوظ ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر امام ابن عدی رحمہ اللہ منفرد ہے، ان کے ساتھ امام عبد البر رحمہ اللہ بھی ہیں. لہٰذا کوئی یہ نہ کہے کہ امام ابن عدی رحمہ اللہ یہاں پر حکم میں منفرد ہیں، ان کے ساتھ کئی ائمہ جڑے ہوئے ہیں جن میں سے امام ابن عبد البر بھی ہیں انشاءاللہ. دوسری بات، جب یہ حدیث ضعیف ثابت ہو گئی، یہ کوئی کام نہ آ سکی، ذرا اس کا ہم تبصرہ کر دیتے ہیں کہ جو یہ روایت پیش کی گئی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اس روایت کے ایک الفاظ ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ان کے پاس شکایت لے کر لوگ آئے تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جاؤ، ان کے روزہ اور آسمان کے درمیان اوپر ایک کھڑکی کھول دو تاکہ روزہ اقدس اور آسمان کے درمیان کوئی پردہ نہ رہ جائے. اچھا، اب ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے وسیلے کے قائل ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے وسیلے قائل ہو؟ اس میں کہیں بھی آپ کو ذات کے وسیلے کی دلیل نہیں مل رہی، کیونکہ ان کا معمول یہ ہے کہ وہ اپنے دعاؤں میں رسول اللہ کو یاد کرتے ہیں. تو دعا کا کہاں ذکر ہے اس کے اندر؟ اس میں تو یہ ہے کہ قبر کے پاس آئے اور قبر کی کھڑکی کھول دی گئی، اس وجہ سے بارش ہوئی. تو کیا گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں اس کے ذات کی نفی ہو گئی نا، کیونکہ آپ قبر کی قائل ہیں. اس حدیث سے تو قبر کا پتہ چلتا ہے، ذات کا نہیں. دوسری بات، امام ابن تیمیہ نے رحمہ اللہ نے اس کا ایک بڑا زبردست جواب دیا، اور جواب دیتے ہوئے ایک واضح طور پر یہ فرمایا کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ قبر یعنی حجرہ عائشہ کی کھڑکی کو کھول دیا جائے، انہوں نے بخاری اور مسلم کی ایک روایت پیش کی اور کہا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی نماز کو پڑھتے تھے تو رسول اللہ کے گھر میں دھوپ آ جایا کرتی تھی کھڑکی سے، دھوپ آ جایا کرتی تھی کھڑکی سے. اب وہ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جب چھت پہلے سے ہی کھلی ہوئی تھی تو پھر کھولنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب چھت کھلی ہوئی ہے، پہلے سے دھوپ آ جایا کرتی تھی، بخاری مسلم کی حدیث ہے، تو چھت کھولنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ چھت تو پہلے سے ہی کھلی تھی. لہٰذا یہ اس کے متن جو درایتن بھی یہ موضوع ثابت ہو رہا ہے، روایتن بھی موضوع ثابت ہو رہا ہے، اور سندن بھی یہ ضعیف ثابت ہو رہی ہے. ٹھیک، آگے چلتے ہیں. اور اس کی یہ وفاء الوفا میں انہوں نے اپنی پیش کیا ہے، یہ وہی سند ہے جو اوپر نقل کی گئی ہے. اچھا، امام ابن حبان رحمہ اللہ کے تعلق سے اب دیکھیں آگے سلف کی طرف. حدیثیں تو نہیں بچی ان کی، حدیثیں تو ساری گڑی بھی تھیں. اب یہ کہاں آئے ہیں؟ امام ابن حبان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امام ابن حبان رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ جب میں کسی مصیبت میں ہوتا ہوں تو علی بن موسیٰ رحمہ اللہ کی قبر پہ چلا جاتا اور ان کے وسیلے سے دعا کرتا اور ان کے دادا پر رحم فرمائے اور اللہ سے کہتا کہ میری پریشانی کو دور کر دے. اس چیز کو میں نے اکثر کیا اور یہ اثردار پایا. کتاب امام ابن حبان کی ہے، کتاب الثقات جلد 8 صفحہ نمبر 456. پبلش کہاں سے ہوئی ہے؟ الکتب السمافیہ حیدرآباد دکن انڈیا. اچھا، وسیلے کا اس میں ذکر کیا گیا ہے
کہتے ہیں کہ امام ابن حبان ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ یہ بریلوی اتنے بڑے کذاب، جھوٹے، مکار، دھوکے باز، غلیظ قوم ہے کہ امام ابن حبان کو بھی نہیں چھوڑا۔ آئیے اس عربی کے الفاظ دیکھتے ہیں، امام ابن حبان رحمہ اللہ نے وہ نقل کیے، یہ ہے میرے سامنے وہی کتاب الثقات امام ابن حبان۔ اس میں کہیں پر بھی آپ ایک لفظ وسیلے کا نہیں دکھا سکتے کہ امام ابن حبان نے وہاں سے وسیلہ اختیار کیا۔ بس وہ علی موسیٰ رضا کی قبر پہ آتے ہیں، اور یہ بات دھیان رکھیں کہ جو اہل علم ہوتے ہیں نا، انہیں اللہ سے بڑا خوف ہوتا ہے، اور جب اللہ سے خوف ہوتا ہے انہیں، تو رسول اللہ کی حدیثوں پر وہ عمل کر کے قبرستان جاتے ہیں۔ اور رسول اللہ کی واضح حدیث ہے کہ جب تمہیں مطلب اپنی یاد آئے موت کی، یا تم قبرستان جایا کرو تاکہ تم اپنی موت کی یاد آئے، اس وجہ سے وہ اہل علم جو ہیں قبرستان جایا کرتے تھے۔ تو وہاں پر وہ موسیٰ رضا کی قبر پہ بھی چلے گئے۔ اس میں وسیلے کا کہیں سے کہیں تک بھی ذکر نہیں ہے، بلکہ اس میں ایک ایسا لفظ ہے جو ان کے دھرم کی نفی کرتا ہے۔ وہ لفظ دیکھیں، یہ ہے، کہتے ہیں میں وہاں پر جا کر کہتا تھا وَدَعْوَةُ اللَّهِ، اللہ سے دعا کیا کرتا تھا۔ کہاں ہے اس میں وسیلہ؟ مکاروں، کذابوں، تمہیں شرم نہیں آئی امام ابن حبان پہ جھوٹ بولتے ہوئے؟ وَدَعْوَةُ إِلَى اللَّهِ، وَدَعْوَةُ اللہ کہہ رہے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعا کیا کرتے تھے۔ گویا کہ یہ ان کی دلیل جھوٹ پر مبنی ہے۔ امام ابن حبان نے وسیلے کا ذکر نہیں کیا، چلے یہاں جھوٹے ثابت ہوئے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، دیکھیں جو بڑا امام ہے اس کو رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں، اور جو چھوٹے امام ہے امام ابن حبان اسے رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور خطا دیکھیں، علی موسیٰ جو ہے جن کی قبر پہ امام ابن حبان جا رہے ہیں انہیں رحمہ اللہ، اور جو قبر پہ جا رہا ہے اس کو رضی اللہ عنہ۔ واہ بھائی واہ، بریلوی دھرم، واہ۔ چلیں، امام شافعی رحمہ اللہ نے فرماتے ہیں کہ مجھے جب کوئی حاجت پیش آتی، میں 2 رکعت نماز ادا کر کے امام اعظم کی مزار پر انور پہ جا کر دعا مانگتا، اللہ میری حاجت پوری کر دیتا۔ اچھا، یہ الخیرات الحسان کے اندر یہ روایت ہے، اور اس کے مصنف ہیں ابن حجر المکی حیتمی، اور ان پہ بعض لوگوں نے بدعتی ہونے کا فتویٰ بھی لگایا ہے۔ بہرحال یہ جو سند ہے اس میں کوئی سند نقل نہیں کی گئی ہے، بغیر سند کے یہاں پر یہ بات کی گئی ہے۔ اس کی سند تاریخ بغداد کے اندر آتی ہے، اور تاریخ بغداد کے اندر ایک راوی ہے، اس کا نام ہے اسحاق بن ابراہیم۔ اسحاق بن ابراہیم یہ راوی مجہول ہے، اور امام ابن حجر امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو لا یعرف کہا ہے کہ ہم اس کو نہیں جانتے۔ تو یہاں پر تو کوئی سند نقل نہیں کی ہے ابن حجر مکی حیتمی نے، لیکن جہاں پر اس نے نقل کیا ہے جس کتاب سے، وہ کئی کتابوں میں آئی ہے، اور اس کتاب میں جو ایک راوی ہے اسحاق بن ابراہیم وہ مجہول ہے، اور مجہول کی بات دین میں قبول نہیں ہوتی، لہٰذا یہ حدیث بھی جو ہے یہ جھوٹی ثابت ہوئی ہے۔ آگے چلتے ہیں، اور دوسری بات یہاں پر ایک بات بتا دوں کہ امام شافعی رحمہ اللہ ابو حنیفہ کی قبر پہ جا ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ صحیح سند سے بات ملتی ہے، مناقب امام شافعی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اور ایک تاریخ دمشق ہے، اس میں واضح طور پر صحیح سند سے لکھا ہے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر جرح کی ہے، ابو حنیفہ پر جرح کی ہے۔ تو امام شافعی کی صحیح سند سے تو جرح ثابت ہو رہی ہے، وہ امام ابو حنیفہ کی تعریف کر ہی نہیں سکتے۔ ٹھیک، آگے چلتے ہیں۔ ابو فراز حضرت عبد الرحمن ابن جوزی صدیق حنبلی رحمہ اللہ المتوفى 597 ہجری، اپنی کتاب عیون الحکایت، ایک منٹ کوئی کال کر دو طاہر صاحب کو کہ میٹنگ میں آ جائے، مجھ کو کال کر رہے ہیں وہ۔ میری آواز آ رہی ہے نا؟ ایک بار تصدیق کر دیں۔ جی میں آ رہی ہے، میں کر دے رہا ہوں ان کو کال انشاءاللہ۔ ابو فراز عبد الرحمن ابن جوزی صدیقی حنبلی رحمہ اللہ المتوفى 597 ہجری اپنی کتاب عیون الحکایت میں ایک حکایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا محمد ابن حرب حلالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں روضہ رسول پر حاضر ہو کر نذرانہ درود سلام پیش کر رہا تھا کہ ایک عربی نے قبر پر انور پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پیش کیا، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اس طرح عرض کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
آپ نے فرمایا کہ ہم نے سنا ہے اور جو آپ پر نازل ہوا ہے. وہی پوری آیت اس نے سورہ نساء کی پڑھ دی ہے کہ جس کا ترجمہ اس طریقہ سے ہے کہ اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے، اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں اور پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاعت فرمائے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. یہ روایت لمبی ہے لیکن مقصد میرا یہی تھا اس کو بیان کرنا مختصر. تو اس میں واضح طور پر رسول اللہ کی وفات کے بعد ایک عربی آتا ہے جس کا نام ابو حرب حلالی ہے. اس روایت کی میں پچھلی ریکارڈنگ میں وضاحت کر چکا ہوں کہ یہ ابو حرب حلالی جو ہے یہ ہمیں نہیں پتا یہ حلالی ہے یا نہیں، یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے، کس کا بیٹا ہے اور کس کا باپ ہے، کس کا شاگرد ہے، کس کا تلامذہ میں سے ہے اور کس کا شتاز میں سے ہے. واضح طور پر کوئی اس کا ذکر نہیں اسماء رجال کی کتاب میں. کسی نے بھی نہ شیخہ کہا نہ صدوق کہا. یہ مجہول راوی ہے اور مجہول کی بات دین میں قبول نہیں ہے. پر ایک ہی نہیں، اس کے اندر کئی راوی پر میں پچھلی بار کلام کیا تھا، تو جس کو اس روایت کے بارے میں مزید جاننا ہے تو پچھلی والی آڈیو سن سکتے ہیں. ٹھیک، آگے چلتے ہیں. یہ روایت بھی کچھ کام نہ آ سکی ان کے. آگے امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب میری بیماری بہت زیادہ بڑھ گئی اور میں اپنی بیماری سے عاجز آ گیا تو میں صالحین کی قبروں پر جاتا اور ان اولیاء کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرتا تو مجھے مولا کے کرم سے آرام مل جاتا. یہ ان کی پوری وضاحت نقل کی ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ امام ابن جوزی رحمہ اللہ یہ متاخرین میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کا جو عمل ہے وہ ہمارے لیے قابل احتجاج نہیں ہے. ہمارے لیے قابل احتجاج قرآن اور صحیح حدیث ہے اور اسلاف امت کا ہمارے پر مفہوم لازم ہے. تو یہاں پر جو ہے امام ابن جوزی نے کوئی دلیل پیش نہیں کی ہے. اس وجہ سے امام ابن جوزی کا یہ قول منفرد ہے اور ہم اس کو تقویت نہیں دیتے. ہم اس کی تردید اس لیے کرتے ہیں کہ نہ تو قرآن کو انہوں نے کوئی حوالہ دیا ہے نہ کوئی حدیث پیش کی ہے، اور ہمارا یہی کہنا ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کی بات کو مانتے ہیں. کسی امام کی بات کو جب تک قرآن حدیث سے وہ ٹیلی نہیں کرے تو اس کی بات کو ہم نہیں لیتے ہیں. ٹھیک. اچھا، ایک روایت انہوں نے اور بیان کی ہے جب کوئی خوف یا کسی کا خطرہ ہو تو ایسی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے وسیلے سے مدد طلب کریں. تابعی کون ہے؟ امام محمد بن منقدر. امام محمد بن منقدر. حدیث اس طرح ہے اور اس کی سند میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں ہے وقال مسیب بن عبداللہ حدثنا اسماعیل بن یعقوب التیمی. اس کا نام یاد رکھیے گا، اسماعیل بن یعقوب التیمی. اسماعیل بن یعقوب التیمی. اور یہ کس سے بیان کر رہے ہیں؟ کانا ابن منقدری. اچھا، اب واضح طور پر چلتے ہیں کہ اس راوی کے بارے میں جانتے ہیں کیا کلام ہوا ہے. ایک کتاب الجرح، کتاب الجرح و تعدیل ہے. ٹھیک، جرح و تعدیل ہے ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ کی. ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ اس راوی کے بارے میں دیکھیں وہی ہے اسماعیل بن یعقوب التیمی کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ابھی یقول ہوا ضعیف الحدیث، کہ وہ ضعیف ہے. اب دیکھیں کہ محدثین جو ہے جس روایت کو انہوں نے بیان کیا تھا اسماعیل بن یعقوب التیمی، اس کو الجرح و تعدیل میں امام ابو حاتم الرازی اس کو ضعیف قرار دے رہے ہیں. لہٰذا جو اس نے اپنی روایت پیش کی تھی الحمدللہ ہم نے اس کی تردید کی ہے. امام ابن کثیر کا جو اس نے اگلا حوالہ دیا ہے وہ حوالے کو چھپا لیا گیا ہے. لہٰذا امام ابن کثیر کا ایسا کوئی عقیدہ نہیں تھا جو یہاں پر بیان کیا گیا ہے. اور جو ابن منقدر کی روایت بیان کی تھی اس کے اندر
یعقوب نامی راوی جو ہم نے وضاحت کیا ہے ابو حاتم سے کہ وہ حدیث میں ضعیف ہے. تو یہ تمام روایت جھوٹ کا کلندہ اور قرآن کی جو آیتیں پیش کی ہیں اس سے غلط مفہوم نکالا گیا ہے. لہٰذا ہمارا موقف اب بھی برقرار ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ان کی زندگی تک محدود تھا. بعد از وفات ایک بھی صحیح سند سے روایت نہیں آتی ہے. تو یہ وسیلے کا روایتی چیپٹر ختم ہوا ہے. انشاءاللہ اگلے ہفتے کوئی نیا موضوع اس میں سے سلیکٹ کر کے اس پر وضاحت کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.